لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خادم جناح ویلفیئر آرگنائزیشن تحصیل لورا کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام علاقے کے معززین، پروفیسر حضرات اور بالخصوص یہاں کے جتنے بھی میرے بزرگ ہیں، میرے بچے جو ریسنٹلی اپنا جنہوں نے کمپیوٹر کورس کمپلیٹ کیا ہے ان کو، اور میرے بھائی باقی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیاقت عباسی صاحب، میرے دوسرے ہمارے محترم لیاقت صاحب جو ہماری ویلفیئر آرگنائزیشن کا حصہ بھی ہیں، اور ایک باز کی نظر جنہوں نے ہمارے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور بالخصوص ہم دو بندے جو ہیں، جناب ہماری ویلفیئر کے صدر اجمل عباسی صاحب اور ملک ناجیز پر، اور ہمارے بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی ہمارے ممبران حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نظر، باز کی نظر جو ہے وہ رکھتے ہوئے ان کو ہم نے اپنے سر پہ اٹھایا، اور ان پر ہمیں فخر بھی ہے کہ انہوں نے ہماری اس تحصیل کا نام اپنے پلیٹ فارم سے روشن کیا ہے، اور جناب آرگنائزیشن کو بھی ان کے اوپر فخر ہے کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کا ممبر ہوتے ہوئے ہمارا نام بھی روشن کیا۔ یہاں پہ پروفیسر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ایک ادنا انسان ہوں، بڑا کمزور انسان ہوں، اور آپ سب کا خادم ہوں اور اس علاقے کا خادم ہوں۔ یہ ان میرے بھائیوں کی اور بالخصوص ہمارے صدر صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے خادم کی حیثیت دی اور اس پلیٹ فارم سے کام کرنے کی مجھے انہوں نے عزت بخشی، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ جناب محترم، ہم گزشتہ 5 سال سے آپ کی تحصیل میں خدمت خلق کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری نہ تو کوئی برادری ہے، نہ ہی ہم کسی سیاسی پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارے کوئی سیاسی مقاصد ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی نام و نبوت کا جو ہے کوئی ہمارے اندر کوئی ایسا عنصر ہے۔ ہم صرف اور صرف خدمت خلق، اللہ کی رضا کی خاطر اس دکھی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری اور آرگنائزیشن بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، یہاں میرے سامنے میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے خرم بلال شاہ، اور اس کے ساتھ ہمارے انتہائی قابل محترم وہاب رحمانی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی اپنے پلیٹ فارم سے اس علاقے کی دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی لوگ یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، جس بھی پلیٹ فارم سے آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ خراج تحسین ہے، اور اس کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 3 چیزیں جو ہیں وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ایک ہمارا مال، ایک ہماری جان، اور ایک ہمارا وقت۔ یہ اللہ پاک کی امانت ہے ہمارے پاس، اور اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ آج اگر ہم اس وقت کو، اس مال کو، اس جان کو اس دکھی مخلوق کے لیے جو ہے صرف کریں گے، تو اس کا اجر جو ہے اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ یہاں سے ہمارے ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں، کہ ان کے اوپر ذرا دیکھ لیجئے، ایک الگ چیز ہے، ہم اس زاویے سے ہمیشہ، چونکہ ہماری ایسی سوچ تھوڑی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ان کا جی بڑا نام ہے، ان کا بڑا بزنس ہے، یہاں سے بڑے پیسے کما رہے ہیں۔
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 3 دہائیوں سے یہ ہمارے اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کے بیٹے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں اور ان کی بہویں یہاں پہ خدمت کر رہی ہیں. آج جب یہ روڈ کچے تھے، جب یہ پل نہیں تھے، تو ہم کس طریقے سے پنڈی اپنے مریضوں کو لے کے جاتے تھے. ہمارے بچے، بہنیں اور کچھ ایسے کیسز ہوتے تھے کہ جو راستے میں جو ہے دم توڑ جاتے تھے. تو آج ہمیں موقع جو ہی ملتا ہے، فوراً ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً ہم لورا میں پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنی مٹی کو ہی اس خدمت کے لیے چنا. بہت سارے لوگ ہیں، انہیں موقع ملتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، بیرون ممالک چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی خدمات کو جو ہے پیش کرتے ہیں. لیکن ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے خدمت کے لیے اپنی اس زمین کو، اپنی اس مٹی کو پسند کیا. اور اس کے بعد ان کے بیٹے، جن کا ہم انتہائی مشکور ہیں، جن کی خدمات کی میں تفصیل آپ کے سامنے نہیں دے سکتا، اس لیے وہ ہم کچھ لوگوں کے درمیان ہیں کہ جو ہماری ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ان کے بیٹے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد ہماری یہاں پہ ایک بیٹی ہے لورا کے اندر، حالانکہ وہ ہماری ممبر نہیں ہے، لیکن وہ ہماری بیٹی بھی لورا کی جو ہے وہ پردے میں رہ کے جو ہماری مدد کر رہی ہیں، وہ بھی قابل تحسین ہیں. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے اسی رمضان کے دوران کہ اگر میں اپنی سکی بیٹی کو بھی، جس ٹائم کے اوپر میں نے انہیں فون کیا، تو میں اپنی بیٹی کو اگر وہ فون کرتا یا میں اسے کہتا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بیٹی جو ہے ہو سکتا ہے میرا حکم سمجھ کے اس کو مان لیتی، لیکن وہ دل میں سے وہ نہ مانتی اور میرے سامنے شاید وہ انکار بھی کر دیتی. ایسے بھی اس جناب آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو ہمارا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ مجھ جیسے گناہ گار اور ان پڑھ نہیں ہیں، بلکہ ہماری اس آرگنائزیشن کے اندر ڈاکٹرز، پروفیسرز، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بے شمار صلاحیتیں کے مالک جو ہیں، وہ بھی آپ کی اس خدمت کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں. میں زیادہ لمبی بات ہوگی ہے میری، میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی آئیے، اس جناب ویلفیئر آرگنائزیشن کا حصہ بنیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے. عباسی صاحب جو درس و تدریس وابستہ ہے یونیورسٹی میں، امام عباسی صاحب یہ آج ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں اور پروفیسر ہیں کالج میں. میں اب دعوت دوں گا جو ہماری یہ گزشتہ 1.5 سال سے ہماری آرگنائزیشن کے زیر تمام جو کمپیوٹر کورسز کروائے جاتے رہے ہیں، اس حوالے سے جو کمپیوٹر ٹریننگ کے لیے سجاد محبوب عباسی صاحب، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروف وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. اور میں اپنے عزیز طلباء کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ جنہوں نے آج ہماری محفل کو رونق بخشی. میں اپنے بات کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں. اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حاضرین محترم، آج کی اس پروقار تقریب جناب ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے. آپ لوگ سب اس علاقے کے مقامی رہائشی ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ جناب ویلفیئر کی کتنی خدمات ہیں. کہتے ہیں کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں اور سب سے جو کم اس کا شعبہ ہو کسی راستے میں سے کسی تکلیف دار چیز کو ہٹا دینا ہے یا کسی کی مدد کر دینا ہے. ایک جاپانی کہاوت ہے کہ آپ کسی بھوکے کو مچھلی خرید کر دینے کے بجائے آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں، تاکہ آپ اس کو ایک دفعہ سکھائیں گے اور دوبارہ اس کو لے کر دینے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو اسی طرح اور بھی بہت سے سماجی کام ہیں. آپ نے کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیا، کسی کی مالی امداد کر دی، کوئی اور کر دیا، لیکن جب آپ کسی علاقے کے بچوں کی یا کسی افراد کی آپ تربیت کریں گے، ان کو آپ کوئی ہنر دیں گے یا آپ کو ان کو تعلیم سے آشنا کریں گے، آراستہ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ آنے والے زمانے میں اپنے ساتھ ایک پورا قافلہ لے کر چلیں گے. میرے ذہن میں اس وقت علامہ ساجد نقوی صاحب کا ایک وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. میں نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک طالب علم گیا، اس نے کہا کہ میں
بہت محتاج ہوں، میرے پاس پڑھنے کے وسائل نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک شرط پر پوری طرح سپورٹ کروں گا کہ جب آپ پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو آپ پھر اپنے جیسے کسی محتاج کو آگے لے کر آئیں. تو اس میں ان کے تقریباً 10 سے 15 ہزار جو افراد ہیں وہ مکمل تیار ہوئے اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے. تو اسی طرح یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، تحریکیں ہوتی ہیں، یہ ایک ایک فرد سے شروع ہوتی ہیں اور پھر آگے چل کر یہ بہت بڑے قافلے بن جاتے ہیں. تو ہمارا جو جناب ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر نگرانی ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس میں ہم بچوں کو کمپیوٹر کورسز وغیرہ کرواتے ہیں. اس کا آغاز ہم نے فروری 2020 میں کیا. ہمارا پہلا جو بیچ تھا فروری 2020 میں ہم نے سٹارٹ کیا اور مارچ میں جب ہمارا پہلا بیچ کمپلیٹ ہوا تو لاک ڈاؤن ہو گیا. اس کے بعد پھر تقریباً اگست ستمبر تک ہمارا لاک ڈاؤن رہا. اس کے بعد پھر ہماری اکیڈمی شروع ہوئی اور پھر یہ جا کر ابھی ریسنٹلی یہ اپریل کا جو لاک ڈاؤن ہے اس میں دوبارہ کلوز ہو گئی. اس دوران ہم نے تقریباً 40 بچے جو ہے ہم نے ٹرین کیے اور الحمدللہ بچے یہاں پر بھی موجود ہیں اور مدرسے کے بچے بھی موجود ہیں اور مختلف اسکولوں کالجوں کے بچے بھی موجود ہیں. ابھی آپ کے سامنے بچے بھی آئیں گے، وہ بھی آپ کو تعارف پیش کریں گے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ جس درجے کی ٹریننگ ان بچوں نے حاصل کی ہے، یہاں پر پروفیشنل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ ایک آفس کی یا ایک ادارے کی ریکوائرمنٹ کمپیوٹر کے حوالے سے کیا کیا ہوتی ہیں. تو مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے اور ان بچوں کی محنت پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ کسی ادارے میں جاتے ہیں یا اپنے تعلیمی کیریئر کو آگے جاری رکھتے ہیں تو اس سے ان کو انشاءاللہ انتہائی درجے کا فائدہ ہوگا. اور میں جتنے بھی جناب ویلفیئر سے تعاون کرنے والے حضرات ہیں افواہ وہ یہاں پر موجود ہیں یا ہمیں آن لائن وہ دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو تعاون کر رہے ہیں وہ اس میں غریب لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بالخصوص جو آپ طلباء کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثمر آپ کی اولادوں میں اور آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ منتقل کرے گا. جو آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو کسی جگہ پر پہنچا کر اور اپنے مقام پر جاری رکھیں گے. اس دفعہ جو ہمارے بچے فارغ ہوئے یا ہماری ترتیب اس طرح تھی کہ پہلا جو بیچ ہمارا تھا اس میں ہم نے 10 بچے لیے تھے. اس میں 5 بچے جو تھے وہ ہمارے اسکول سیکشن کے تھے اور 5 بچے ہمارے جو مدرسے سیکشن کے تھے. پھر ہم نے کہا کہ کیونکہ مدرسہ کے بچوں کی وہ ہمارے سے ٹائم ٹیبل ذرا مختلف ہے تو پھر ہم نے مدرسے کے بچوں کا گروپ الگ کر دیا اور اسکول کے بچوں کا گروپ الگ کر دیا. اب 10 بچے ہمارے اسکول سے ہوتے ہیں اور 10 بچے ہمارے جو مدرسے سے ہوتے ہیں، یعنی ایٹ اے ٹائم ہمارے 2 گروپ چلتے ہیں اور ایک بیچ میں ہمارے 20 طلباء جو فارغ ہوتے ہیں. اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی طلباء ہیں جو ہم سے ٹریننگ لے رہے ہیں یا جو کچھ ہم سے سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں اس کو اپنے ملک علاقے کی بہتری کے لیے استعمال کریں گے، اپنے گھر کے خوشحالی کے لیے اس کو استعمال کریں گے. اور یہ بھی انشاءاللہ یہ ہماری نرسری ہے اور یہ ہمارے پودے جو آگے جا کر تناور درخت بنیں گے اور ہم انشاءاللہ ہم ان کے سائے سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان سے ہمارے علاقے کو فائدہ ہوگا اور یہ ہمارے بازو بنیں گے اور اس تنظیم کے انشاءاللہ یہ ہر وقت دستے کا کردار ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ سب بزرگوں کا، دوستوں کا، بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جناب ویلفیئر آرگنائزیشن کی اس تقریب میں شرکت کی. خاص کر وہ آپ رحمانی